پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے کا فیچر پروگرام ہم زندہ قوم ہیں۔ چودہ اگست ہماری آزادی کی تاریخ کا لازوال اور تابناک دن ہے۔ یہ دن سینکڑوں سالوں پر باری ہے، ایک ایسا دن جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے محبوب قائد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے لوث قیادت میں ایک آزاد اور اسلامی ریاست پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تحریک پاکستان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایمان کی حد تک احساس ہو چکا تھا ہندو اور مسلمان نہ صرف دو الگ مذاہب ہیں بلکہ ان کی نظریات بھی آپس میں متصادم ہیں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال ایک آزاد مملکت کا خواب دیکھتے ہیں، ایک ایسی آزاد مملکت جہاں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے عقائد پورے کر سکیں۔ یوں اس خواب کو لہو کی قربانیاں دے کر شرمندہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر جعفر اللہ خان نے تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ملک اللہ کی نعمت ہے۔ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بہت سارے مسلمانوں نے قربانی دے کر آزاد کرایا۔ آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان ہماری ماں ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری جان ہے۔ انشاءاللہ جب بھی وقت آئے گا ملک کی بقا کے خاطر اور اس ملک کو قائم رکھنے کے خاطر ہم نے قربانیاں دینی ہیں۔ ہمارے مسلح افواج چاہے وہ سیاچن کا محاذ ہو، چاہے وہ صحرا ہو، جنگ لڑ کے ہم سب کی دفاع کرتے ہیں۔ قومیں نظریات کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ جو قومیں نظریات کی محافظ ہوتی ہیں کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پاکستان بھی اس کی ایک واضح اور روشن مثال ہے۔ اس ملک پر لشکر اعداء نے رات کی تاریکی اور دن کے اجالوں میں کئی وار کرنے کی ناکام کوششیں کیں، مگر اپنی مٹی اور زمینوں سے محبت کرنے والے پاکستانی جان بازوں اور جوانوں نے دشمنوں کے ناپاک عزائم اور ارادوں کو شکست فاش سے ہمکنار کیا اور دنیا بھر کو بتا دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ناقابل شکست قوم ہیں۔ گلگت بلتستان کے معروف شاعر حبیب الرحمن مشتاق سے جب ہم نے تحریک آزادی پاکستان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور ہم اس دن کو یوم آزادی پاکستان مناتے ہیں۔ یہ جو پاکستان 14 اگست کو مارز وجود میں آیا، اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کا خون شامل ہے، ہمارے اسلاف کی جد و جہد شامل ہے اور ہمارے مسلمانوں کی عظیم جد و جہد کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا۔ پاکستان ہماری ماں ہے، ہماری دھرتی ہے اور ہم اپنے عظیم ملک پاکستان کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کے ایک پرچم تلے متحد ہو کر دنیا کو اپنا اتحاد دکھائیں اور اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کریں۔ مملکت عزیز پاکستان کی تاریخ شجاعت، جرت، سرفروشی، بہادری، وطن سے محبت، وطن کے لوگوں سے محبت، اسلام سے محبت، قدرتی آفات میں ایک دوسرے کی مدد، ہنگامی حالات میں ڈٹ جانا اور لشکر اعداء کے ناپاک عزائم کو ناکوں چنے چبوانے کی تاریخ کی امین ہے۔ اس کی ایک طویل فہرست ہے جو عظمت کی دلیل ہے، جو محبت کی داستان ہے، جو شجاعت و سرفروشی کی تاریخ ہے، ایک ایسی عظمت و محبت کی تاریخ ہے جس پر ہمارے عزم و حوصلوں کی عمارت تعمیر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آبادکاری سے لے کر 1948، 1965، 1971 اور کارگل کی جنگیں اس بات کی شہادت فراہم کرتی ہیں کہ اس مٹی پر جس کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا اس کو ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ہمارے جری جوان وطن کی سرحدوں پر
اپنے لہو سے شجاعت و بہادری کی وہ لازوال داستانیں رقم کرتے رہے ہیں جن کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ وطن عزیز پر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا، کوئی آزمائش کی گھڑی آئی، ہماری قوم نے ایک جست خاکی کی صورت نہ صرف حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ امتحان اور آزمائش کی گھڑیوں سے باہر بھی نکلے۔ اس کی ایک بڑی اور زندہ مثال 2008 کے زلزلوں کی ہے۔ وہ وقت قوم پر بہت گراں تھا، مگر اس آزمائش کے موقع پر متاثرین زلزلہ کی جس طرح بر وقت مدد کی گئی، ان کی آبادکاری کے لیے اقدامات کیے گئے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بالکل اسی طرح سیلاب کے دوران بے گھر ہونے والوں کی بر وقت امداد یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کی صورت موجود ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، بھائی چارگی کی تعلیمات دینے والا مذہب ہے۔ اس لیے اس ملک میں بسنے والے باسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سلامتی، امن اور بھائی چارگی ہی ہمارے عقیدے کا بنیادی اساس اور فلسفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکل اور آزمائش کی ساعتوں میں پاکستان کے شہری ایک مضبوط اور مستحکم قوم کی صورت اپنی جان و مال کے ساتھ منظرنامے پر ابھرتے ہیں۔ ان دنوں دنیا ایک خطرناک وبائی مرض کرونا کے خون آشام شکنجے میں ہے۔ چین کے شہر ووہان سے دنیا بھر میں سفر کرنے والا یہ وبائی مرض اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لاکھوں زندگیوں کو نگل چکا ہے۔ اس مرض کی تشخیص اور علاج پر دنیا کی بڑی بڑی قوتیں اپنے تمام تر وسائل اور توانائیوں کے ساتھ لیبارٹریوں میں مصروف عمل ہیں۔ اس متعدی اور وبائی مرض نے وطن عزیز پاکستان میں بھی اپنا شکنجہ گاڑا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اور خنوس یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں پاکستانی اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ پاکستان میں اس بیماری سے بچنے کے لیے وہ تمام حفاظتی اقدامات حکومتی اور عوامی سطح پر اٹھائے گئے جن کی بدولت ہم اس شفاف اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس وبا کے دوران ہمارے مسیحاؤں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ڈاکٹروں اور صحت کے پیشے سے منسلک افراد نے اپنی قیمتی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس شفاف بیماری سے متاثر لوگوں کو بر وقت طبی امداد پہنچائی۔ ہمارے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی اس وبا کے دوران جاری مسلسل اور بے لوث قربانیاں نہ صرف ہماری تاریخ بلکہ عالمی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس بیماری کے دوران عوام کا تعاون اپنی جگہ، لیکن گلگت بلتستان میں موجود محکمہ صحت کا عملہ جس جانفشانی کے ساتھ اس متعدی بیماری سے صف آرا ہے اور مسلسل قربانیاں دے رہا ہے، اس کی ایک زندہ و تابندہ مثال ڈاکٹر اسامہ شہید کی ہے۔ نوجوان ڈاکٹر اسامہ شہید کورونا کے مریضوں کی دن رات اسکریننگ پر مامور تھے اور وہ کورونا کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف نہ صرف علاقائی سطح پر ہوا بلکہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ڈاکٹر اسامہ شہید کو شاندار اور جاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے سابق وزیر قانون ایڈوکیٹ اورنگزیب کا کہنا ہے، ڈاکٹر اسامہ کو گلگت بلتستان کا قومی ہیرو کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ہمارے فرنٹ لائن کے ہیرو ہیں اور اس پوری یہ جو جنگ ہی چل رہی ہے ایک اس میں جو فرنٹ لائن کا کردار انہوں نے پیش کیا ہے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ لواحقین، وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے پیرا میڈیکل سٹاف نے اپنی قیمتی جانیں خدمات کی فراہمی اور انسانیت کی فلاح و بہبود اور اپنی فرض شناسی کی راہ میں قربان کر دی ہیں۔ یہی ہمارے حقیقی مجاہد ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ گلگت بلتستان کی دور افتادہ اور پسماندہ وادیوں میں جب کرونا نے اپنی آمد کا احساس دلایا تو ہمارے مسیحاؤں نے ہنگامی بنیادوں پر عوام کو اس بیماری سے بچاؤ کے حوالے سے تمام ممکنہ تدابیر سے آگاہ کیا۔
اس کی ایک واضح مثال گلگت بلتستان کے خوبصورت ضلع استور کے دور دراز علاقوں کی ہے۔ اب سے کچھ عرصہ قبل ان علاقوں میں کورونا تیزی سے پھیل رہا تھا، مگر محکمہ صحت گلگت بلتستان، صوبائی حکومت گلگت بلتستان اور عوام کی بھرپور کوششوں اور بروقت حفاظتی اقدامات کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ وہ ضلع جو کل تک کورونا کے شکنجے میں تھا، آج کورونا سے پاک ضلع بن چکا ہے۔ گلگت بلتستان کے مسیحاؤں کی طرح یہاں کے شعراء بھی اس وطن سے محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے شعراء نے قوم کے مجاہدوں اور شہیدوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کا قلم اس قوم کے لیے چلتا ہے، ان کا دل اس قوم اور اس مٹی کے لیے دھڑکتا ہے۔ گلگت بلتستان میں مٹی سے محبت کرنے والے ہمارے ادیب، شعراء اور قلمکاروں نے بے انتہا اس وطن سے محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں کیا ہے۔ اسی حوالے سے گلگت بلتستان کے معروف شاعر اور قلمکار خوشی محمد طارق اس وطن سے، اس مٹی سے محبت کے اظہار کو یوں الفاظ کا پہناوا دیتے ہیں۔ جنگ ہو 65-71 کی یا کرگل وار ہو، تم نے ثابت کر دیا تم آہنی دیوار ہو، غاصبوں کے واسطے تم حیدری تلوار ہو، قوم کو ہے ناز تم پر پاسداران وطن، اے شہیدان وطن، اے جانثاران وطن، تم محافظ قوم کے ہو بحر و بر ہو یا فضا، تم محافظ قوم کے ہو بحر و بر ہو یا فضا، زلزلے سیلاب میں امید کی تم ہو ضیا، زلزلے سیلاب میں امید کی تم ہو ضیا، ہر تپش میں تم وطن کی ماؤں بہنوں کی ردا، تم وطن کا مان ہو اے غم گساران وطن، اے شہیدان وطن، اے جانثاران وطن۔ آئندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے پر فیچر پروگرام ہم زندہ قوم ہیں سن رہے تھے۔ تحریر و آواز احسان شاہ، پروڈیوسر خورشید احمد، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔